لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کسی نے پوچھا ہے کہ جنات سے خدمت لینا کیسا ہے؟ جنات سے خدمت کئی طریقے سے لوگ لیتے ہیں، کوئی ان کو قبضہ کر کے لیتے ہیں، طرح طرح سے لوگ یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو جنات کی خدمت لینا کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے کتابوں کے حوالوں سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ جنات سے خدمت لینے کے لیے اسے قابو میں کرنا پڑے گا۔ قابو کرنے کو تسخیر کہتے ہیں۔ جنات کو قابو کرنا یا جنات قابو میں آنا، کئی بار یہ جنات خود قابو میں آ بھی جاتے ہیں۔ جنات کی تسخیر مطلب قابو میں آنا۔ اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے، بغیر ارادے کے، محض اللہ کی طرف سے ہو جائے، رب کی طرف سے جنات کسی کے قبضے میں آ جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام، بعض صحابہ کرام، بعض اولیاء کرام کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ جنات ان کے پاس ہوا کرتے تھے، تو یہ تو انبیاء کے لیے معجزہ ہے، صحابہ اور اولیاء کرام کے لیے کرامت ہے کہ جنات ان کے قبضے میں خود آ گئے۔ اور جو تسخیر، جو قبضہ عملیات کے ذریعے، کچھ عمل کر کے عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں کئی بار ایسے کلمات ہوتے ہیں عمل میں جو کفریہ معاملات کرتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو پھر تو جیسے ہی وہ منتر پڑھیں گے کافر ہو جائے گا پڑھنے والا، اور اگر وہ منتر جو پڑھائی ہے، جو عمل ہے، اس میں کفر نہیں بلکہ نافرمانی ہے، معصیت ہے، تو بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں، جی ہاں، اس طرح کے عملیات میں کچھ ایسے بھی الفاظ، جملے ہوتے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، تو ان کو بھی فقہا نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں ان میں کوئی کلمات کفر و شرک والا ہو جائے یا گناہوں پر مشتمل ہو جائے۔ قاضی بدر الدین نے احکام المرجان میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔ اور اگر یہ عمل تسخیر ہے، یہ عمل تسخیر یعنی جنات کو قبضہ کرنے کا یہ عمل اللہ کے نام، قرآن کی آیات کے ذریعے ہوں، اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی نافرمانی بھی نہ ہو، تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا یعنی جنات کو تکلیف پہنچانے سے، جنات کی تکلیف سے خود کو بچانا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، کہ جنات قبضے میں ہو تو دوسرے جنات کی حفاظت ہوتی ہے دوسرے جنات سے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اگر جنات لگ جائے تو وہاں بھی کچھ کام آتے ہیں۔ یہ یعنی دفع مضرت مقصود ہو، تکلیف دور کرنا مقصود ہو، اور مقصد جو ہے وہ منفعت ہو، کیونکہ نفع حاصل کرنا، یعنی اس طرح کا نفع، یہ نہیں کہ مال و دولت لینے، دولت کمانے والا معاملہ ہو۔ اگر دولت کمانے والا معاملہ ہو تو بھی درست نہیں ہوگا۔ کسب مال کا اگر معاملہ ہو، پیشہ بنانے والا اگر معاملہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں استرقاق حر یعنی ایک آزاد کو اپنا غلام بنانا ہے، اور بلا حق شرعی اس سے بیکار لینا ہے جو کہ حرام ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ اس چکر میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے عملیات کریں گے اور پھر جنات کو قبضے میں کریں گے، تو میں آپ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل اس چکر میں مت پڑیے گا۔ جنات کی صحبت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتویٰ رضویہ شریف میں کہ جنات کی صحبت سے کوئی نقصان ہو نہ ہو، اتنا نقصان ضرور ہوگا کہ جنات کی صحبت والا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، تکبر اس کے اندر آ جائے گی، تو تکبر دنیا اور آخرت میں ہلاکت والی چیز ہے، لہٰذا جنات کی صحبت اچھی چیز نہیں، بالکل اس کو قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، عبادات کریں، وظائف کریں، اوراد پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں پڑھیں۔ خدا آپ سے راضی ہو گیا نا، ساری مخلوق آپ کی ہو جائے گی۔ خدا کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔